اچھا سر، ابھی جو علی امین گنڈاپور صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہے ہم کر رہے ہیں، آپ کی بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں شاید پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے، چیزیں چل رہی ہیں، بیک ڈور مذاکرات ہیں اس وقت؟ کہ میری علی امین خان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. ایک تعلق تھا ہمارا جو بنا تھا اس وقت 9 مئی کے کنونشن کے بعد، اور وہ کنونشن میں نے کی، اس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، واحد شخص تھا. اور جس کے بعد یہ تعلق ہمارا چلتا رہا. اور دیکھیں علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں، میں نے ڈیفینڈ اس لیے اس کو کیا ہے کہ اگر کے پی کی حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. ہمارے درمیان ایک عزت و احترام کا ایک تعلق اور رشتہ ہے، وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی سے بار بار نکالے جانے کی وجہ سے دھندلاتا جا رہا ہے. کیونکہ میں کسی پہ برڈن نہیں بننا چاہتا ہوں، نہ میں کسی سے توقع رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے، نہ میں کسی کے در پہ پھرتا ہوں. البتہ جو لوگ احترام دیتے ہیں ان سے میں تعلق نبھاتا ہوں. آپ کراچی گئے، آپ سے ایک دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کراچی تھے، کہیں آپ کی ملاقات شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل سے تو نہیں ہوئی؟ کہیں مل کے تو نہیں کوئی آگے کوئی پلان ہے آپ کا چلنے کا سیاست میں؟ مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ خاقان عباسی صاحب بھی کراچی میں تھے. کیونکہ بڑا کہیں اور کہیں اور کہیں. او بھائی میرے حقیقت کی بات کرو، یہ کیا یعنی وہ کراچی گئے تھے اور میں نے کہا ایک پیشن گوئی ہے شاید خدا رسول کے خاطر. یہ کون سی پیشن گوئی لا رہے ہو؟ چلیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی حالات جو چل رہے ہیں ہندوستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا پاکستان یا کے پی کے کی عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ جیسے ہر وقت جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور عوام کھڑی ہوتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کے پی کے عوام جو ہیں وہ ترتیب وار کھڑی ہے. یعنی پنجاب کے عوام سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہر پاکستانی کھڑا ہے. پاکستان کے لیے جب ضرورت آئے گی تو اس میں یہ تفریق نہیں ہوگی کہ کوئی کے پی کے کا ہے کوئی پنجاب کا ہے. البتہ عوام کو اپنانا ہوگا، عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہوگا. جب آپ کو کشمیر میں درکار ہیں مجاہدین تو کے پی کے لوگ آ جائے. جب آپ نے افغانستان کی آگ میں بٹی میں لوگوں کو جونگنا ہے تو کے پی کے لوگ ہیں. جب امریکہ کے خلاف اور رشیا کے خلاف تو کے پی کے لوگ ہیں. لیکن جب وسائل کی بات آتی ہے، بجلی ساری کے پی کے سے نکلتی ہے، ہمارے یہاں بجلی نہیں پائی جاتی. گیس میرے اپنے حلقے سے 30 ارب کا گیس ہم دے چکے ہیں، گیس ہمارے حلقے میں نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں. جب وسائل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو پھر یہ جو آج کل پاکستان میں حالت بنی ہوئی ہے، اختیار اور اقتدار پہ ناجائز لوگ اور مافیا چھائے ہوئے ہیں، خان اندر ہیں. تو لہٰذا جنگ لڑنی ہے تو جنگ سے پہلے ایک مفاہمت کی، ایک یگانگت کی، اتحاد کی، یکسوئی کی ایک فضا کو قائم کرنا ہوگا. تب ہی انشاءاللہ پاکستان کی یہ جنگ پاکستانی اور فوج مل کے اکٹھے لڑی گی. انڈیا اتنا موقع تو نہیں نہ دے گا کہ پہلے آپ پاکستان اپنے اندرونی مسائل سنبھال لیں؟ دیکھیں ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا، فوجیں ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں آج بارڈر. تو آپ ادھر واگا کے نزدیک ہیں، واگا کے نزدیک ہے، اور آپ یقین کریں ہر ایک پترکار کے خون سے جو تاریخ لکھی جائے گی وہ پاکستان میں رہتی صدیوں تک یاد کی جائے گی. بالکل ہمارے خون سے لکھی جائے. میں ابھی اس وقت مروت صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ مروت صاحب کا خون پاکستان کے لیے کتنا اس وقت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی آئے تو صحیح انڈیا. اب کوئی تو جواب دے انڈیا. کوئی دیکھیں یہ جنگیں لڑنا مروتوں کا کام نہیں ہے کہ مروت جنگیں لڑے. ہم اس کے لیے ہم نے فوج پالی ہوئی ہے، فوج رکھی ہوئی ہے. اچھا سمجھ گئے نا؟ جب فوج جنگ پہ آگے ہوگی اور میری امداد درکار ہوگی تو تب میں آگے آؤں گا. کہاں پہ مودی کوئی خود لڑتا ہے جنگ یا انڈین میں قوموں کے حوصلے تو ہوتے ہیں نا جو آگے فوجوں کو ملتے ہیں، پاک فوج کو جو بارڈر وہ تو آپ لوگ لاہور سے گانے شروع کروا دیں. گانے شروع کروا رہے ہیں. ہاں سب بھائی سن 65 کی جنگ میں وہ اور سن 71 کی جنگ میں ملک ترنم کے گانے ابھی تک ہماری کانوں میں یاد ہے. لیکن گانے بھی ادھر سے آنے چاہیے. ہم آئیں گے اب اس دفعہ ذرا تھوڑا سا ہمیں درکار ہے کہ ہمیں بٹھا کے سن کے پھر آپ جنگ میں جوں کے. اچھا پہلے آپ کو سنیں. میرا خیال ہے
ایک دفعہ بڑا مطلب میں نا شوق ہوں ابھی آپ کی باتیں سن کے نا. میں حیران تھا. میں جتنے بھی ابھی تک جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر سے کیا نا تو ان کا ایک جذبہ تھا کہ انڈیا کیسی تیسی. آپ نے بڑی ڈفرینٹ بات کی ہے, بالکل ہی ڈفرینٹ. اور آپ نے پنجاب کو آگے رکھا جی, وہ بارڈر پہ آئے. یہاں کہیں نہ کہیں لسانیت دہشت گردوں نے جو ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے. بدامنی ہمارے یہاں ہے, امن آپ کے پاس ہے, پانی آپ کے پاس ہے, دولت اور سرسبز آپ کی زمینیں ہیں. تو لہذا کس نے کہا پانی ابھی تو پھر بند ہو گیا, انڈیا پانی نہیں چھوڑ رہا, اللہ کے نکل نہیں رہی. اللہ رکھے پنجاب کی سرسبزی اور شادابی, پاکستان کی سرسبزی اور تو پنجاب بھی پاکستان میں آتا سنو ہے, تو صحیح نا, پاکستان میں آتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اب بہت برا لگتا ہے اگر ان کا کوئی لیڈر یہ کہے کہ جی ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ دیوار دڑام سے گر چکی ہے. جنگوں نے ہماری اور بدامنی نے اور ملیٹنسی نے ہمارا اب حال ہی ابتر کیا ہوا ہے. ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے, ہمارے گھر گرائے جا چکے ہیں, ہمارے خاندانوں میں جنازوں پہ جنازے نکالے جا چکے ہیں. کوئی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں وہ دوزخ سے کچھ کمی نہیں ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا اس سب پاکستان کے اور اقوام بھی ڈالیں نا, سندھی آ جائیں, پنجابی آ جائیں, کشمیری آ جائیں. کشمیر تو ویسے بیچارے لڑ رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا ساری جنگوں کا ٹھیکہ جو ہے وہ پشتونوں نے نہیں لیا ہوا ہے. نہیں تو اس وقت سارے پاکستان کو ضرورت ہے, سارے پاکستان, پنجاب کو ضرورت ہے, سندھ کو ضرورت ہے, بلوچستان کو ضرورت ہے. یہ دیکھو اگر میں آج یہ کہہ دوں نا, بیان دے دوں, تو پٹھانوں نے میرے پیچھے لگ جانا ہے کہ بھائی آپ نے ٹیکہ لیا ہوا ہے کہ پشتونوں کو آگے کر دے. میں نے کہا وسائل دو, بٹھاؤ, عزت و احترام دو, مسنگ پرسن کو لاؤ. یہ ہماری دھرتی ہے, اس کے لیے جان نچھاور کرنے میں کوئی ہم دو رائے نہیں رکھتے ہیں. بڑی عجیب منطق ہے. خیر آپ کا ہے, عجیب منطق کس طرح ہوئی, مطلب میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں, یہ آپ میرا کریں حق ہے. ڈس ایگری, لیکن عجیب کس طرح, عجیب اس یہ طرح مطلب جنگ شروع ہو گئی تو آ جاؤ, اور جو ہی جنگ لڑ گئی تو پھر آگے جناب آپ نے ہماری مکان گرانے ہیں, آپ نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے, آپ نے بدامنی ہمارے علاقوں میں 30 سال سے بدامنی ختم کیوں نہیں کر رہے. ہم جنگ کی دیمک بننے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ انڈیا کے ساتھ آپ کے مسئلے مسائل, پہلے تو یہ مسئلے پیدا کیوں ہوئے, کیوں پیدا ہوئے؟ ایران کے ساتھ آپ کو مسئلے ہیں, افغانستان کے ساتھ آپ کو مسئلے ہیں, انڈیا کے ساتھ آپ کے, او بھائی آرام سے بیٹھو. اور پاکستان اور انڈیا ملیٹریلی ہماری طاقت اور ان کی طاقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کی 1.5 ارب آبادی ہے, یہاں پہ بے وقوف کہہ رہے ہیں ہم لال قلعہ پہ جھنڈا لہرائیں گے. ان کی آپ ایئر فورس کی اسٹرینتھ دیکھیں, پھر آپ ان کی انفینٹری جو ان کے پاس توپیں ہیں انفینٹری میں, آپ کی 12 کلومیٹر تک جاتی ہے, ان کی 30 کلومیٹر تک توپ کے گولے جاتے ہیں. 65 میں بھی ان کے پاس زیادہ تھا, لیکن ہم نے دفاع کیا. خیر تو دفاع کیے, پھر کیا کیا, آگے بھی تو روشنی ڈال دو نا. پھر ہم نے کون سی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے. مروہ صاحب میں بڑے کیا عمران خان کے دور میں جب ابھینندن آتا ہے تب کیا کے پی کے میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی, وہاں شہد کی نہریں بہہ رہی تھی, تب پورے وسائل مل رہے تھے, تب کے پی کے کی عوام نہیں مل رہے تھے, اس وقت بھی نہیں مل رہے تھے. اس وقت یہ الفاظ آپ کے نہیں تھے, اس وقت آپ اس وقت پوچھا تھا آپ نے مجھ سے, نہیں آپ, میں اس وقت بھی یہی کہتا, یہ کہا تھا آپ نے. اگر پوچھ رہے تو میں یہی بتاتا. ابھینندن آیا تھا, سنیں, تب کے پی کے کی عوام کھڑی تھی عمران خان کے ساتھ, تب پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی. اب اس وقت کوئی جنگ تھی, اٹیک تو ہوا تھا نا, ابھی بھی اٹیک کی سچویشن ہے نا. میں اس میرے بھائی چیزوں کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں پنجابی, سندھی اور بلوچ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کی بات ہونی چاہیے. لیکن میں یہ جس چیز پہ زور دے رہا ہوں, جب آپ نے ان لوگوں کو جیلوں میں بٹھایا ہے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے, آپ نے جیلی لوگوں کو پارلیمان میں بھیجا ہوا ہے, آپ نے بنیادی انسانی حقوق پامال